معزز خواتین و حضرات، ہربل و یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بڈانی کا سلام۔ یہ ابھی جو میں لیکچر تیار کر رہا ہوں یہ نوجوانوں کی فرمائش پر دے رہا ہوں، کیونکہ جتنے نوجوان آتے ہیں مرجھائے ہوئے آتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، ہارے ہوئے آتے ہیں، اس طرح ان کی پوزیشن ہے جیسے ان کی ایج 60 سال ہو، تو ان کو فریش رہنے کے لیے، توانائی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کھانا چاہیے جو ان کے لیے آئرن کا سبب بنے، جو ان کے لیے کیلشیم کا سبب بنے، جو ان کے لیے کاربوہائیڈریٹ کا سبب بنے۔ یہ میرا لیکچر ضرور سننے والا ہے۔ گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ کے بچے آگے اس کو فارورڈ کریں اور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج ہے توانائی لینے والی غذائیں یا توانائی پیدا کرنے والی غذائیں۔ سب سے پہلے لیمو صبح کا آپ استعمال کریں۔ لیمو میں وٹامن سی ہوتا ہے۔ آدھا لیمو نچوڑ کے اس میں تھوڑا سا نمک ملائیں، اور اگر صبح نہار میں استعمال کریں گے تو یہ آپ کو سارا دن کی بیماریاں جراثیم کو مارے گا، کیونکہ اس میں وٹامن سی ہے۔ وٹامن سی بیماریوں کے خلاف لڑنے والی ایک طاقت ہے جسے وٹامن سی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تخم ملنگا۔ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے تخم ملنگا۔ آپ اس کا شربت پیتے ہیں۔ اس کے اندر فیٹس، فائبر اور پروٹین، تین چیزوں کا ایسا قدرتی تناسب ہے جو آپ کو طاقت ہی مہیا کرتے ہیں، جو آپ کو انرجی مہیا کرتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچہ تخم ملنگا کا چائے والا چھوٹا چمچہ پانی میں ڈالیں۔ پانی میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا شہد ملائیں یا شکر ملائیں۔ 1 چمچ پئیں گے تو آپ کے اندر توانائی بہت زیادہ ہوگی۔ نوجوانوں کے لیے، نوجوان بچے اور بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر توانائی کیسے آئے گی۔ تخم ملنگا۔ تیسری چیز ہے پھلیاں۔ پھلیاں جو ہے یہ فائبر کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ فائبر وہ چیز ہے جو کانسٹیپیشن سے بچاتا ہے۔ فائبر میں زیادہ سے زیادہ آئرن ہوتا ہے۔ آئرن جو ہے یہ آپ کی ویکنس کو، ہیموگلوبن کو کنٹرول کرتا ہے۔ فائبر بنانے کے لیے آپ کو پھلیاں ضرور کھانی چاہیے۔ پھلیاں کافی بازار میں آئی ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی پھلیاں، کبھی کسی چیز کی پھلیاں۔ ہر پھلی جو ہے وہ فائبر ہے، پروٹین ہے، آئرن ہے۔ اس کے بعد ہے پالک۔ دنیا میں آئرن کا سب سے زیادہ آئرن، اگر کوئی سوال کا جواب پوچھے کس چیز میں پائی جاتی ہے، 9.5 کے قریب یہ پالک میں پائی جاتی ہے۔ پالک آپ کھا سکتے ہیں اور اپنی کمزوری دور کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر خون کی کمی، آپ 8 دن پالک کھائیں، آپ اپنا ٹیسٹ کریں، آپ کا ہیموگلوبن لیول پورا ہو جائے گا، آپ کو کوئی انیمیا وغیرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے، جیسے میں روز کہتا ہوں کہ صبح نہار منہ آپ انڈے کا ناشتہ کریں۔ انڈے پہ میں کئی لیکچر دے چکا ہوں کہ انڈا ایک مکمل غذا ہے۔ انڈا مکمل غذا یہ ہے کہ اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہے، پروٹین بھی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اس میں وٹامن اور منرل سارے موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے جو کا دلیا۔ جو پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو کو صبح ابالیں اور اس کے اندر دودھ ڈالیں، دودھ کے بعد شہد ڈالیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ناشتوں میں جو کا ناشتہ ہے۔ جو بہت اعلیٰ چیز ہے، فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، قبض نہیں ہونے دیتا، گیس کو خارج کرتا ہے۔ اس کے بعد پائلز سے بچاتا ہے۔ جو کا آپ کھائیں گے ناشتہ تو آپ فریش رہ جائیں گے۔ چاکلیٹ، اس میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو آپ کے موڈ کو، ڈپریشن ختم کرتا ہے، حافظہ ٹھیک کرتا ہے، موڈ کو ٹھیک کرتا ہے۔ اب چاکلیٹ کا ایک کیوب میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ چاکلیٹ بھی استعمال ناشتے میں کریں، یہ وہ غذا ہے جو آپ ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو طاقت، توانائی فراہم کرے گی۔ آپ کیا کریں گے، 10 دن کے بعد آپ کسی بندے سے پوچھیں گے، وہ بتائے گا کہ آپ کے چہرے کے اوپر لالی آ گئی ہے، آپ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، کیل ماہ سے چھائیاں آپ کے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے، نوجوان یہ لیکچر زیادہ زیادہ پھیلائیں اور ناشتے میں یہ 7 چیزیں، ایک نہ ایک چیز کو روز لازمی جز بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جو میرے چینل میں نئے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھیلائے۔ ملک منصف عوان صاحب کے قانونی ٹی وی والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ میرے چینل کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔